یاجوج ماجوج کے متعلق ہم دیکھ لیتے ہیں۔ میجر سائنس آف قیامہ، یاجوج ماجوج کا نکلنا، آپ نے ابھی حدیث پڑھی تھی کہ وہ قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے، دا گوگ اینڈ میگوگ۔ شدید آزمائش ہوگی، زمین پر بڑی تباہی اور بربادی مچائیں گے، سیویئر ٹرائل، گریٹ ڈسٹرکشن اینڈ انارکی آن ارتھ، زمین پہ یہ سب ہوگا، اور یہ سورۃ القاف میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اب ہم جو ہے اس کو حدیث سے دیکھتے ہیں، حدیث کی روشنی میں۔ خروج و یاجوج و ماجوجہ، یاجوج ماجوج کا خروج۔ ابتدان یاجوج ماجوج اپنے علاقے میں فساد برپا کرتے رہتے تھے۔ وہاں کے لوگوں کی خواہش پر ذوالقرنین نے ایک بہت بڑا بند تعمیر کر کے انہیں مقید کر دیا۔ یہ سورۃ القحف 92 سے 96 کی آیات ہیں، جو آپ نے تفصیل کے ساتھ پڑھی۔ میں ترجمہ پڑھ دیتی ہوں۔ ثم اتبع سببا حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، ٹھیک ہے، سے 96 تک، 92 سے۔ پھر ذوالقرنین نے دوسری سمت کا سامان سفر تیار کیا۔ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے وہاں ایک ایسی قوم ملی جو مشکل سے ہی کوئی بات سمجھتی تھی۔ ان لوگوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یا ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے رہتے ہیں، لہٰذا اگر تو کہے تو ہم تیرے لیے کچھ محصول اکٹھا کر لیں، کوئی ٹیکس، کوئی خراج، کوئی جزیہ، کوئی خرچہ، تاکہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے۔ تو ذوالقرنین نے کہا، میرے رب نے مجھے جو مال دے رکھا ہے وہی کافی ہے، تم لوگ محنت مزدوری میں میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنا دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ آخر جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو پاٹ کر دیا تو لوگوں سے کہا، اب آگ دہکاؤ۔ حتیٰ کہ جب یہ آہنی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا، لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیلوں گا۔ یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج ماجوج اس پر چڑھ کر باہر نہ آ سکتے تھے، اور اس میں نقب لگانا بھی ان کے لیے مشکل تھا۔ سورۃ القحف آیت 92 سے 96 تک۔ پھر قیامت کے قریب جب یاجوج ماجوج کو نکالا جائے گا تو وہ پوری دنیا پر یورش کریں گے۔ یہ بات ہمیں سورۃ الانبیاء میں ملتی ہے۔ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، جب جو ہے 96 97 ہے، ٹھیک ہے، سورۃ الانبیاء۔ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے تو ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، اس وقت سچا وعدہ قیامت کا پورا ہونے کا وقت پہنچا ہوگا۔ وقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا یا ویلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمین، اور سچا وعدہ قریب آ لگے گا، اس وقت کافروں کی نگاہیں پھٹی کی پٹی رہ جائیں گی، ہائے افسوس، یا ویلنا، ہم اس حال سے غافل تھے بلکہ فی الواقع ہم قصوروار تھے۔ اس وقت تو ایمان لانا، جب قیامت کی بڑی نشانیاں، علامات قیامت ظاہر ہو جائیں گی تو ایمان لانا، توبہ کرنا قبول نہ ہوگا۔ یاجوج ماجوج ایک دیوار کے پیچھے قید ہیں جس سے نکلنے کے لیے وہ صبح سے شام تک اسے کھودتے رہتے ہیں، لیکن جب دوسرے دن آ کر دیکھتے ہیں تو دیوار اپنی اصلی حالت پر قائم ہوتی ہے۔ جس روز شام کو انشاءاللہ کہہ کر گھروں کو لوٹیں گے، اس سے اگلے روز دیوار میں نقب لگانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یاجوج ماجوج گردن کی بیماری میں مریں گے۔ یاجوج ماجوج تعداد میں اتنے زیادہ ہوں گے کہ مرنے کے بعد جانور اور مویشی ان کی لاشیں کھا کھا کر خوب موٹے تازے ہوں گے۔ اب ہم ابن ماجہ کی صحیح حدیث دیکھ لیتے ہیں، میں ترجمہ پڑھتی ہوں حدیث کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاجوج ماجوج ہر روز دیوار کھودتے ہیں، جب وہ اتنی کھود لیتے ہیں کہ سورج کی شعاع نظر آ جائے تو ان کا بادشاہ کہتا ہے کہ اب واپس چلو، باقی کل کھودیں گے، چنانچہ وہ لوٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دیوار کو دوبارہ اصلی حالت پر لوٹا دیتے ہیں۔ جب ان کی قید کی مدت پوری ہو جائے گی، دیوار کے پیچھے ہے نا وہ لوہے کی، اور اللہ تعالیٰ انہیں سد ذوالقرنین کے پیچھے، اور اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں پر ظاہر کرنا چاہیں گے تو وہ دیوار کھودیں گے حتیٰ کہ انہیں سورج کی شعائیں نظر آنے لگیں گی، تو ان کا بادشاہ ان سے کہے گا، چلو اب چلو، باقی انشاءاللہ کل کھودیں گے، اور جب انشاءاللہ کہیں گے تب وہ اگلے روز پلٹیں گے تو دیوار کو اسی حالت پر پائیں گے جس پر اسے گزشتہ رات چھوڑا تھا۔
پھر کھدائی شروع کر دیں گے اور باہر نکل آئیں گے، پانی ختم کر ڈالیں گے، لوگ اپنے اپنے قلعوں میں پناہ لیں گے، قلعوں سے باہر کوئی نہیں بچے گا، پھر وہ اپنے نیزے آسمان کی طرف پھینکیں گے جو خون آلود ہو کر زمین پر گریں گے، اور یاجوج ماجوج کہیں گے ہم نے زمین والوں کو بھی مغلوب کر دیا اور آسمان والوں پر بھی غالب آ گئے۔ تب اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا فرما دے گا جن سے وہ سب مر جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، زمین کے جانور اور مویشی ان کی لاشوں کا گوشت اور چربی کھا کھا کر خوب موٹے تازے ہوں گے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں دجال کے قتل کے بعد، تھوڑا سا جو بیف کرتی ہوں میں، پھر اس کے بعد اگلی حدیث دیکھیں گے۔ دجال کے قتل کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عہد خلافت میں ہی یاجوج ماجوج نکلیں گے، یعنی یاجوج ماجوج عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آئیں گے یاجوج اور دجال کے بعد آئیں گے، دجال کے قتل کے بعد، اور عیسیٰ علیہ السلام بعد میں آئیں گے۔ پہلے دجال، پھر یاجوج ماجوج، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام بعد میں آئیں گے۔ یاجوج ماجوج کی تعداد اس قدر زیادہ ہوگی کہ ان کی نصف تعداد بحیرہ تبریہ کا سارا پانی پی جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں گے۔ اس دوران یاجوج ماجوج باقی لوگوں کو قتل کر ڈالیں گے۔ اہل زمین کو قتل کرنے کے بعد وہ اپنے تیر آسمانوں کی طرف پھینکیں گے، تیر خون آلود زمین پر گریں گے تو یاجوج ماجوج کہیں گے کہ انہوں نے آسمانی مخلوق کو بھی قتل کر دیا۔ اب میں اگلی حدیث کا ترجمہ کرتی ہوں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت نواس بن سمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کو قتل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجے گا، میں نے اپنے ایسے بندے نکالے ہیں کہ ان سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں، لہٰذا آپ میرے مسلمان بندوں کو کوہ طور کی پناہ میں لے جائیں۔ یہ وحی کس پہ آئے گی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو اس کو نکالے گا تو ہر اونچائی سے نکل بھاگیں گے۔ ان کا پہلا حصہ جب بحیرہ تبریہ سے گزرے گا تو اس کا سارا پانی پی جائے گا۔ جب ان کا آخری حصہ بحیرہ تبریہ پر پہنچے گا تو کہے گا کبھی اس سمندر میں پانی تھا یا نہیں، کیونکہ پانی وہ سارا پی جائیں گے۔ پھر آگے چلیں گے یہاں تک کہ اس پہاڑ تک پہنچ جائیں گے جہاں درختوں کی کثرت ہے، یعنی بیت المقدس، اور کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو تو قتل کر دیا، آؤ اب آسمان والوں کو بھی قتل کر دیں گے۔ چنانچہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے تیر خون آلود واپس پلٹائیں گے اور وہ سمجھ لیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا ہے۔ اس دوران عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے مسلمان ساتھی کوہ طور پر محصور ہوں گے اور ان کا سامان خرد و نوش ختم ہو جائے گا۔ یہ اتنی بڑی بلا ہوگی کہ آپ، اللہ تعالیٰ نے وہی کی تھی نا کہ کوہ طور پر محصور ہو جائیں آپ اور آپ کے ساتھی، تو اس دوران عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے مسلمان ساتھی کوہ طور پر محصور ہوں گے اور ان کا سامان خرد و نوش ختم ہو جائے گا، کھانے پینے کا، حتیٰ کہ ایک بیل کا سر 100 دینار سے بہتر ہوگا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے اس مصیبت سے نجات کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج پر ان کی دعا کی وجہ سے ایک عذاب بھیجے گا، ان کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا فرما دے گا جس سے وہ سارے کے سارے اس طرح یکدم مر جائیں گے جس طرح ایک آدمی مرتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ طور سے واپس تشریف لے آئیں گے، لیکن زمین پر ایک بالش بھر جگہ یاجوج ماجوج کی لاشوں سے خالی نہیں پائیں گے جن سے بدبو اور سڑان اٹھ رہی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے اصحاب پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع فرمائیں گے، یعنی دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں بڑے اونٹوں کے برابر ہوں گی، وہ پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے اور جہاں کہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا وہاں لے جا کر پھینک دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش برسائیں گے جو ہر گھر اور خیمے تک پہنچے گی اور زمین کو دھو ڈالے گی، یہاں تک کہ اسے کسی باغ کی مانند بدبو سے پاک اور صاف کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا۔ اور شام کے جو سرحدی شہر ہے نا، اس کو افیق کہتے ہیں یا یافیق کہتے ہیں۔ تو افیق یا افیق سے مغرب کی طرف چند میل کے فاصلے پر ایک بہت بڑی جھیل ہے جسے تبریہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس جھیل سے دریائے اردن نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جھیل جو ہے نا وہ لیک کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ وضاحت تھی۔ اگلی حدیث دیکھتے ہیں، یاجوج ماجوج کا فتنہ بہت تباکن ہوگا۔ اسے ابن ماجہ، رواہ ابن ماجہ، اور صحیح بخاری کی بھی ہے، آپ کے سامنے صحیح بخاری کی بھی حدیث ہے اور ابن ماجہ کی میں بھی یہ روایت ہے۔
حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نیند سے بیدار ہوئے، اور تو اگر میں کچھ کہہ بھی دوں تو اسکرین پہ بھی ہوتا ہے، تو وہ پھر آپ کو پتا ہے نا، بہت سی حدیثوں، بہت سی بک آف حدیث میں ہوتی ہیں بہت سی باتیں، بہت سی حدیثیں۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نیند سے بیدار ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ، ہلاکت ہے عربوں کے لیے ایک ایسے فتنے کی وجہ سے جو قریب آ گیا ہے۔ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کی انگش شہادت اور انگوٹھے ملا کر دکھائے، جیسے آپ سرکل کریں نا اپنی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا نیک لوگوں کی موجودگی میں ہی ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ اس وقت ہلاک ہوں گے جب برائی عام ہو جائے گی، کیونکہ وہ حدیث ہے نا کہ نیک لوگوں پر عذاب نہیں آئے گا۔ تو جو ایسی چیزیں جو ہے آپ نے فرمایا، بلکہ اس وقت شاہ آپ نے جب انہوں نے پوچھا حضرت زینب نے، کیا نیک لوگوں کی موجودگی میں ہی ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ اس وقت ہلاک ہوں گے جب برائی عام ہو جائے گی۔ جب برائی عام ہوگی تو نیک لوگ زیادہ باقی نہیں رہیں گے نا۔ تو یہ جو ہے صحیح بخاری اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ یاجوج ماجوج کا فتنہ یہ ہوگا کہ وہ نکلتے ہی قتل و غارت اور خون ریزی شروع کر دیں گے، روئے زمین پر اپنے علاوہ کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے مسلمان ساتھیوں کو کوہ طور پر پناہ حاصل کریں گے اور بچ جائیں گے۔ یاجوج ماجوج اولاد آدم میں سے ہیں۔ اگلی حدیث ترجمہ پیش خدمت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاجوج ماجوج آدم کی اولاد سے ہیں، اگر وہ آبادیوں میں بھیج دیے جاتے تو لوگوں کے اسباب زندگی، معیشت برباد کر دیتے۔ اس سے طبرانی نے روایت کیا، یعنی کہ اکانومی کو، لوگوں کے معاش کو ختم کر دیتے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد سے دو بھائی یاجوج اور ماجوج پیدا ہوئے، جن کی نسل یاجوج ماجوج کہلاتی ہے، واللہ عالم بالصواب۔ لیکن یہ تاریخی روایت ہے، ٹھیک ہے، حدیث سے نہیں ثابت ہے، یہ تاریخی روایت ہے کہ یافس کی اولاد سے دو بھائی یاجوج ماجوج پیدا ہوئے تھے حضرت نوح علیہ السلام کی ٹھیک بیٹوں سے۔ پھر اگلی حدیث، یاجوج ماجوج کے چہرے چوڑے اور موٹے، آنکھیں چھوٹی، بال سرخی مائل سیاہ ہوں گے۔ تو ترجمہ پیش خدمت ہے۔ حضرت ابن حرملہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں ارشاد فرمایا، تم لوگ کہہ رہے ہو کہ اب دشمن نہیں رہا، حالانکہ تم لوگ ہمیشہ اپنے دشمنوں سے جہاد کرتے رہو گے، حتیٰ کہ یاجوج ماجوج نکل آئیں گے، چوڑے چہروں والے، چھوٹی آنکھوں والے اور سرخی مائل سیاہ بالوں والے، ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، ان کے چہرے چمڑا بڑی ڈھال جیسے موٹے ہوں گے۔ اور اسے بھی تبرانی نے، اسے احمد اور تبرانی نے روایت کیا، یعنی پھولے ہوئے چہرے ہوں گے ان کے۔ تو یہ قرآن کے بعد ان حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اب یہ جہاں بھی ہیں، کسی بھی پہاڑ کے پیچھے ہے جو سد ذوالقرنین ہے، ظاہر ہے کوئی بھی مخلوق ہوتی ہے وہ ملٹیپلائی ہوتی رہتی ہے نا، ان کی نسل بڑھتی رہتی ہے، جبھی تو ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ فوج در فوج سمندروں کی لہروں کی طرح ہر بلندی سے نکلیں گے نا۔ تو یہ جہاں بھی ہے ملٹیپلائی ہوتے رہتے ہیں، ہو رہے ہیں۔ اب جب وعدے کا وقت آئے گا ان کے نکلنے کا تو وہ نکل آئیں گے، جب اللہ تعالیٰ نے یہ علامات قیامت کی 10 نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جب اللہ نے کہہ دیا تو آمنا صدقنا۔ تو یہ تھا یاجوج ماجوج کی سورش، ان کا خروج، جو ہم نے قرآن و حدیث سے جانا سمجھا پڑھا، یا وہ گوگ اینڈ موگ، ٹھیک ہے۔ اور ہماری ہیڈنگ بھی یہی تھی ہمارا کہ یا میجر سائنس آف قیامہ، یاجوج ماجوج، دا گوگ اینڈ موگ، شدید آزمائش، زمین پر بڑی تباہی بربادی، سیویئر ٹرائل، گریٹ ڈسٹرکشن اینڈ انارکی آن ارتھ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے سارے فتنوں سے، کیونکہ یاجوج ماجوج کو قرآن و حدیث سے ہم نے پڑھ لیا۔